بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے مجالس المومنین۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 40 پڑھیں گے۔ مجلس پنجم در ذکر اکابر علماء شیعہ کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 710۔ عبداللہ بن حمدیہ بحقی ابن داؤد نے اسے ممدوحین میں شمار کیا ہے۔ مختار کشی میں مذکور ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے عبداللہ اور اہل نیشاپور و گرد و نواح کے لوگوں کے نام توقیع جاری کی تھی، جس میں حضرت نے لکھا تھا، اور ابراہیم بن عبدہ کو اپنے حقوق کا مختار عام بنانے کا جو خط ملا ہے وہ میں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے کہ وہ میرے پیروکاروں سے میرے حقوق وصول کرے۔ جی ہاں، اسے خط میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، اور میں نے اسے یعنی ابراہیم بن عبدہ کو ان کے شہر میں اپنا وکیل مقرر کیا ہے، اور اس تقرری میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ہمارے ماننے والوں کو چاہیے کہ اللہ سے ایسا ڈریں جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور اپنے مال سے میرے حقوق نکالیں اور ابراہیم کے سپرد کر دیں۔ میں نے اس دولت کا مصرف بھی اسے سمجھا دیا ہے۔ خدا اسے توفیق دے اور اپنی رحمت کے صدقے میں ہر طرح کی کوتاہی سے اسے محفوظ رکھے۔ محمد بن احمد بن حماد مرزوی محمودی ابن داؤد نے اسے ممدوحین میں سے شمار کیا ہے۔ مختار کشی میں محمد بن احمد سے منقول ہے کہ میرے والد کی وفات کے بعد امام محمد تقی علیہ السلام نے مجھے یہ لکھا، تیرا والد تجھے یہاں چھوڑ کر چلا گیا اور اس وقت ہمارے پاس اچھے حال میں موجود ہے اور اچھے حال سے جدا نہیں ہوا۔ فضیل بن حشام ہروی نے روایت کی کہ میں نے سنا کہ محمود نے بہت سے حج کیے ہیں، چنانچہ میں نے اس سے پوچھا تم نے کتنے حج ادا کیے؟ اس نے میرے سامنے حج کی تعداد تو بیان نہ کی، البتہ اتنا کہا مجھے بھلائی کا وافر حصہ ملا ہے۔ میں نے کہا تو نے اتنے حج اپنے لیے کیے یا کسی دوسرے کے لیے کیے؟ اس نے کہا میں نے اپنے لیے بس پہلا حج واجب کیا تھا، اس کے بعد تمام حج میں نے رسالت معاب کی خاطر کیے اور ان کا ثواب ائمہ اہل بیت کو ہدیہ کیا، اور اس ہدیے کا ثواب مومنین و مومنات کو بخش دیا۔ میں نے پوچھا اس حج کی نیت کن الفاظ سے کرتے ہو؟ اس نے کہا میں اپنے حج کے لیے ان الفاظ سے نیت باندھتا ہوں، پروردگار میں احرام باندھتا ہوں تیرے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور میں تجھ سے اور تیرے حبیب کی طرف سے ملنے والی جزا کو ائمہ طاہرین کی نظر کرتا ہوں، اور جو ان سے ثواب حاصل ہو وہ ان لوگوں تک پہنچا جو تیری کتاب اور تیری سنت، تیرے نبی کی سنت پر ایمان رکھتے ہوں۔ عبداللہ بن یحییٰ بن خاقان خالص العقیدہ مومن اور بغداد کے نواحی گاؤں حمینہ کے رہنے والے تھے۔ مختار کشی میں مذکور ہے متوکل عباسی نے انہیں جرم تشیع میں گرفتار کیا۔ جب ان کی قید کی مدت طویل ہوئی تو انہوں نے عبد الرحمن بن خاقان کو 3000 دینار دیے کہ وہ سفارش کر کے انہیں قید سے آزاد کرائے۔ عبد الرحمن نے متوکل سے ان کی سفارش کی تو الٹا متوکل ان پر ناراض ہو گیا اور کہا اگر مجھے تیرے مذہب کا علم نہ ہوتا تو میں تیرے لیے بھی یہی کہتا کہ تو رافضی ہے۔ عبداللہ کے چچا نے مجھے خبر دی تھی کہ عبداللہ رافضی ہے اور وہ علی نقی علیہ السلام کا وکیل ہے، میں اسے عنقریب قتل کرا دوں گا۔ جب عبداللہ کو یہ اطلاع ملی تو وہ بہت پریشان ہوئے اور امام علیہ السلام کی خدمت میں عریضہ روانہ کیا کہ آپ میری رہائی کے لیے دعا فرمائیں۔ امام علیہ السلام نے اس کے عریضے کی پشت پر تحریر کیا کہ وہ اس کی رہائی کے لیے بارگاہ احدیت میں سفارش کریں گے۔ امام علیہ السلام کا جواب اسے شب جمعہ کو موصول ہوا، اور جیسے ہی جمعے کا دن طلوع ہوا تو متوکل عباسی کو شدید بخار نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور بخار اتنا بڑا کہ متوکل کا پورا خاندان اس کی زندگی سے مایوس ہو گیا۔ اسی اثنا میں متوکل نے عبد الرحمن بن خاقان کو بلا کر کہا کہ تم میری صحت یابی کے لیے قیدیوں کو رہا کرو۔ عبد الرحمن نے قیدیوں کی فہرست سامنے رکھی اور ہر ایک کا نام متوکل کے سامنے رکھتا گیا۔ متوکل ہر قیدی کی رہائی کے لیے اس کے نام کے ساتھ اپنے دستخط کرتا گیا۔ عبد الرحمن نے ڈر کے مارے عبداللہ بن یحییٰ کا نام پیش نہ کیا۔ متوکل نے خود ہی کہا کہ عبداللہ بن یحییٰ کو بھی رہا کر دو اور اس سے کہہ دو کہ میں نے اب تک اس پر جو ظلم و ستم کیا ہے وہ مجھے معاف کر دے۔ چنانچہ عبداللہ بن یحییٰ کو اسی وقت رہا کر دیا گیا، اور امام علیہ السلام کے فرمان کے مطابق عبداللہ نے بغداد کو خیر باد کہا اور مکے چلے گئے۔ اس کے بعد متوکل بھی تندرست ہو گیا۔ خیران الخادم
قراتسی۔ خلاصہ میں مذکور ہے خیران الخادم ابو الحسن ثالث حضرت علی نقی علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے اور روایت حدیث میں ثقہ تھے۔ مختار کشیم میں خیران الخادم سے روایت ہے کہ میں نے امام محمد تقی علیہ السلام کے عہد امامت میں حج کی سعادت حاصل کی۔ میں نے حضرت کے ایک مقرب غلام سے گزارش کی کہ میں امام محمد تقی علیہ السلام کی زیارت کرنے کا خواہش مند ہوں، لہٰذا مجھے ان کی زیارت سے مشرف کراؤ۔ غلام مجھے اپنے ساتھ امام علیہ السلام کے در دولت پر لے گیا اور مجھ سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرے رہو، میں اندر جا کر تمہارے لیے حضرت سے اجازت طلب کرتا ہوں۔ مجھے کھڑے کھڑے کافی دیر ہو گئی تو میں نے دربان سے اپنا مسئلہ بیان کیا تو اس نے بتایا کہ وہ غلام تو کسی کام کے لیے باہر گیا ہوا ہے۔ میں یہ سن کر مایوس ہوا۔ اسی اثنا میں ایک اور غلام نمودار ہوا اور مجھ سے کہا تیرا نام خیران ہے؟ میں نے کہا جی ہاں میں خیران ہوں۔ اس نے کہا تجھے امام علیہ السلام یاد فرما رہے ہیں۔ میں غلام کے ساتھ اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ امام علیہ السلام ایک چبوترے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور امام علیہ السلام کے نیچے کوئی مسند تک نہیں ہے۔ ایک غلام جائے نماز لایا، حضرت اس پر بیٹھ گئے۔ حضرت کو دیکھتے ہی مجھ پر اتنا رعب چھا گیا کہ میں اس چبوترے پر بھی چڑھنے کے قابل نہ رہا اور دل میں سوچنے لگا کہ اس چبوترے پر چڑھنے کے لیے سیڑھی ہونی چاہیے۔ امام علیہ السلام نے اپنا ہاتھ دراز کیا تو میں نے آپ کے ہاتھ کا بوسہ لیا اور حضرت کے ہاتھ کو اپنے چہرے پر پھیرا۔ پھر حضرت نے خود ہاتھ سے مجھے سہارا دیا اور میں آپ کے ساتھ چبوترے پر جا بیٹھا۔ جب میرے ہوش و حواس بحال ہوئے تو مجھے ریان بن شبیب کا پیغام یاد آیا جو اس نے مرنے سے قبل مجھے دیا تھا۔ میں نے امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، ریان بن شبیب نے مرنے سے قبل مجھے وصیت کی تھی کہ امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونا اور ان سے میرے حق میں دعائے خیر کی درخواست کرنا اور ان سے عرض کرنا کہ وہ میرے بیٹے کے لیے بھی دعائے خیر فرمائیں۔ جب میں نے حضرت کو ریان کا یہ پیغام پہنچایا تو آپ نے اس کے حق میں دعائے مغفرت فرمائی لیکن اس کے بیٹے کے لیے دعا نہ کی۔ پھر میں نے حضرت سے اجازت چاہی اور باہر آ گیا۔ جب میں باہر نکل رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ امام علیہ السلام اپنے غلام سے ریان کے فرزند کے متعلق گفتگو کر رہے تھے جسے میں پوری طرح سے سمجھ نہ سکا۔ میرے ساتھ حضرت کا وہ غلام بھی باہر آیا تو میں نے اس سے کہا امام علیہ السلام تجھ سے ریان کے بیٹے کے متعلق کچھ ارشاد فرما رہے تھے، آیا بتا سکتا ہے کہ حضرت نے کیا فرمایا تھا؟ غلام نے کہا کہ امام علیہ السلام نے فرزند ریان کے متعلق فرمایا یہ لڑکا بلاد شرق میں پیدا ہوا ہے اور جب وہاں سے نکالا گیا تو اس کے پاس چلا گیا جو مشرکین سے بھی زیادہ برا تھا۔ اگر اللہ کو اس کی ہدایت مطلوب ہوئی تو اسے ضرور ہدایت فرمائے گا۔ یونس بن عبد الرحمن یقطینی آل یقطین کے ساتھی اور امیر المومنین کے عقیدت مند تھے اور امام علی رضا علیہ السلام کے وکیل تھے۔ حضرت نے ان کے متعلق فرمایا یونس علماء اسلام میں انبیاء بنی اسرائیل کی مانند ہیں۔ کتاب خلاصہ میں مذکور ہے یونس ہمارے اصحاب میں ممتاز شخصیت کے حامل تھے اور وہ ان کے بزرگ اور عظیم المنزلت تھے۔ امام موسیٰ کاظم اور امام علی رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ روایت حدیث کی امام علی رضا علیہ السلام اسے صاحب علم و فتویٰ شمار کرتے تھے۔ جماعت واقفیہ نے انہیں اپنے ساتھ ملانے کے لیے بڑی بڑی رقموں کی پیشکش کی لیکن انہوں نے اسے پائے حقارت سے ٹھکرا دیا اور ان کے فاسد عقیدے کی پیروی قبول نہ کی۔ شیخ مفید علیہ رحمہ نے داؤد بن القاص الجعفری سے روایت کی کہ میں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں یونس کی لکھی ہوئی کتاب یوم و لیل پیش کی تو آپ نے مجھ سے دریافت کیا کہ یہ کس کی تالیف ہے؟ میں نے بتایا یونس بن عبد الرحمن کی تالیف ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے ہر حرف کے بدلے میں روز قیامت تک نور عطا فرمائے۔ کشی نے عبدالعزیز مہتدی سے روایت کی کہ جو قم کے صاحب فضیلت اور امام علی رضا علیہ السلام کے وکیل تھے کہ میں نے امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں گزارش کی مولا میں ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتا، آپ میرے لیے کسی ایسے با اعتماد عالم کا انتخاب کریں جس کی طرف ہم رجوع کر سکیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تم یونس بن عبد الرحمن کی طرف رجوع کرو۔ ایک روایت میں مروی ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام 3 بار یونس کے ضامن بنے تھے۔ مختار کشی میں فضل بن شازان سے منقول ہے انہوں نے کہا امت اسلامیہ میں حضرت سلمان فارسی سے کوئی بڑا فقیہ نہیں تھا
اور ان کے بعد یونس بن عبد الرحمن سے کوئی بڑا فقیہ نہیں ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا ابو حمزہ صومالی اپنے دور میں سلمان فارسی کی مانند تھے اور یونس بھی اپنے دور میں سلمان فارسی کی طرح تھے۔ مختار کشی میں مذکور ہے یونس کے 40 بھائی تھے، وہ روزانہ انہیں جا کر سلام کرتے، اس کے بعد گھر آتے اور کھانا کھاتے اور پھر نماز ظہر ادا کرتے، نماز کے بعد تصنیف و تالیف میں مشغول ہو جاتے۔ یونس سے منقول ہے کہ میں نے 20 برس مسلسل روزے رکھے اور 20 برس تک لوگوں کے مسائل کے جواب دیے۔ فضل بن شازان نے فرمایا کہ یونس بن عبد الرحمن نے 45 حج اور 54 عمرے ادا کیے تھے اور مخالفین کی تردید میں 1000 کتابیں تالیف فرمائی تھیں۔ یونس کو چند افراد نے کہا کہ کچھ اہل قوم از روئے حسد تمہارے متعلق نازیبہ باتیں کہتے ہیں، تو اس کے جواب میں یونس نے کہا میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ جو شخص بھی امیر المومنین سے محبت رکھتا ہے میں نے اسے اپنی غیبت سے معاف کیا ہے، میں نے اسے اپنی غیبت معاف کی ہے۔ فضل بن شازان نے کہا کہ یونس نے امام میں جعفر صادق علیہ السلام کی زیارت کی تھی لیکن ان سے حدیث نہیں سنی تھی، انہیں اللہ نے حسن خاتمہ سے مشرف کیا اور سن 280 ہجری کو مدینہ منورہ میں ان کی وفات ہوئی اور وہیں مدفون ہوئے۔ شیخ توسی نے الفہرست اور نجاشی نے اپنی کتاب الرجال میں یونس کی مندرجہ ذیل تالیفات کا تذکرہ کیا ہے۔ نمبر 1 کتاب دلالۃ علی الخیر، نمبر 2 کتاب الشرح، نمبر 3 کتاب الکبیر، نمبر 4 کتاب الحدیث، نمبر 5 الفرائض الصغیر، نمبر 6 کتاب الزکوٰۃ، نمبر 7 فرائض الصغیر، نمبر 8 کتاب الزکوٰۃ، نمبر 9 السحو، نمبر 10 جواب الاثار، نمبر 11 کتاب الاحتجاج فی الطلاق، نمبر 12 کتاب الکبیر فی الفقہ، نمبر 13 کتاب التجارات، نمبر 14 کتاب تفسیر القرآن، نمبر 15 کتاب الحدود، نمبر 16 کتاب الآداب، نمبر 17 کتاب المشالب، نمبر 18 کتاب النکاح، نمبر 19 تحلیل المتع، نمبر 20 کتاب الحاضہ، نمبر 21 کتاب نوادر البیوع، نمبر 22 کتاب الرد علی الغلات، نمبر 23 کتاب الثواب الحج، نمبر 24 کتاب النکاح، نمبر 25 کتاب المتع، نمبر 26 کتاب الطلاق، نمبر 27 کتاب المقاصد، نمبر 28 کتاب الوضوء، نمبر 29 کتاب یوم واللیل، نمبر 30 کتاب الاخلاص الحج، نمبر 30 کتاب اخلاص الحدیث، نمبر 31 کتاب المسائل عن ابی الحسن موسی الکاظم علیہ السلام۔ صفوان بن یحییٰ البجلی الکوفی، کتاب خلاصہ اور کتاب ابن داود میں مرقوم ہے۔ صفوان بن یحییٰ اصحاب حدیث کے نزدیک اپنے دور کے سقہ ترین فرد تھے اور وہ امام علی رضا اور محمد تقی علیہ السلام کی راویوں میں سے تھے اور ان کے وکیل تھے، اور ان کے والد امام جعفر صادق علیہ السلام کے روایہ میں سے تھے اور امام علیہ السلام کی نظر میں انہیں عظیم اہمیت حاصل تھی۔ کتاب فہرست میں صفوان کو سقہ کہا گیا۔ وہ ابو عمر کشی لکھتے ہیں کہ ہمارے اصحاب کا صفوان کی روایت کی صحت پر اجماع ہے اور ان کا علم فقیہ مسلم ہے۔ صفوان کا ایفائے عہد، صفوان تجارت کے پیشے سے منسلک تھے اور ان کے ساتھ عبداللہ بن جندب اور علی بن نعمان تجارت میں شریک تھے اور تینوں افراد شریعت کے پابند تھے اور ان میں سے ہر شخص روزانہ 51 رکعت نماز ادا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ بیت اللہ کے صحن میں بیٹھ کر تینوں نے معاہدہ کیا کہ ہم تینوں میں سے جو بعد میں زندہ رہے گا وہ اپنے مرنے والے دوستوں کی طرف سے نماز پڑھے۔ اتفاق سے عبداللہ بن جندب اور علی بن نعمان کی وفات ہو گئی اور صفوان زندہ رہ گئے۔ چنانچہ جب تک صفوان زندہ رہے اپنے عہد کی مکمل پاسداری کرتے رہے۔ وہ روزانہ 153 رکعت نماز پڑھتے اور سال میں 3 بار زکوٰۃ دیتے تھے، اور جب بھی اپنی طرف سے کوئی صدقہ و خیرات دیتے تو اس سے دگنی مقدار میں اپنے مرحوم دوستوں کی طرف سے صدقہ دیتے تھے اور اس صدقے کا ثواب اپنے دوستوں کو پہنچاتے۔ صفوان اس درجہ پرہیزگار اور محتاط تھے کہ انہوں نے کوفے کے لیے اونٹ کرائے پر لیا اور راستے میں شہناسہ نے
انہیں 2 دینار دیے کہ یہ دینار کوفے میں فلاں شخص کو دے دینا۔ صفوان نے کہا جب تک شتربان اجازت نہ دے میں تمہارے 2 دینار نہیں لے سکتا۔ آخرکار شتربان نے اجازت دی تو انہوں نے اس سے 2 دینار لے لیے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا 2 پھاڑنے والے بھیڑیے ریوڑ کا اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا کہ الفت اقتدار مسلمانوں کے دین کا نقصان کرتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا لیکن صفوان اقتدار کا خواہش مند نہیں ہے۔ مختار کشی میں علی بن حسن سے روایت ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام نے صفوان بن یحییٰ اور محمد بن صفوان کا تذکرہ فرمایا اور کہا اللہ ان دونوں سے راضی ہو، ان دونوں نے میری کبھی بھی مخالفت نہیں کی۔ صفوان نے 30 کتابیں تالیف کی تھی جن میں سے نجاشی نے درج ذیل کتابوں کا تذکرہ کیا۔ نمبر 1 کتاب الوضو، نمبر 2 کتاب الصلاۃ، نمبر 3 کتاب الصوم، نمبر 4 کتاب الحج، نمبر 5 کتاب الزکوٰۃ، نمبر 6 کتاب النکاح، نمبر 7 کتاب الطلاق، نمبر 8 کتاب الفرائض، نمبر 9 کتاب الوصایا، نمبر 10 کتاب الشرائع البیع، نمبر 11 کتاب العتیق والتدبیر، نمبر 12 کتاب البشارات، نمبر 13 کتاب النوادر۔ حسن بن محبوب البجلی کوفی الزراد مختار کشی میں مذکور ہے کہ حسن کے دادا کا نام وہب تھا اور وہ جریر بن عبداللہ بجلی کا غلام اور ذرہ سازی کا ماہر تھا۔ ایک دن وہب امیر المومنین علیہ السلام کے پاس گیا اور آپ سے درخواست کی کہ آپ مجھے جریر سے خرید کریں، میں چاہتا ہوں کہ اس کی غلامی کے بجائے میں آپ کا غلام بن جاؤں۔ جریر کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ وہب اس کی غلامی سے نکل کر کسی اور کی غلامی میں چلا جائے، اسی لیے اس نے وہب کو آزاد کر دیا۔ جب وہب کو آزادی ملی تو اس نے امیر المومنین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ حسن مذکور اسی وہب کی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ حسن گندم گوں اور نیف الجثہ انسان تھے۔ محمد بن ابی نصیر کہتے کہ میں نے امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں کہا حسن بن محبوب زرات نے ہمیں آپ کا خط پہنچایا۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا اسے زرات کی بجائے سرات کہو۔ اللہ تعالیٰ نے زرہ گیری کے فن کو لفظ سرت سے تعبیر کرتے ہوئے حضرت داؤد کو حکم دیا۔ سورہ سبا آیت نمبر 11 یعنی زرہ گیری کے لیے اندازہ قائم کر، اسی لیے زرہ گر کو زرات کے بجائے سرات کہنا زیادہ مناسب ہے۔ حسن کے والد محبوب بجلی کو حدیث سننے کا بڑا اشتیاق تھا اور اس نے اپنے بیٹے حسن کی تربیت اس انداز سے کی کہ اسے احادیث کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ اس نے اپنے بیٹے سے کہا تھا بیٹا تم روزانہ علی بن رباب کے حلقہ درس میں جاؤ اور وہ جو احادیث بیان کرے تم انہیں نقل کرو اور شام کے وقت مجھے وہ احادیث سناؤ، میں تمہیں ہر حدیث کے عوض 1 درہم دوں گا۔ علامہ ہلی نے حسن کو سقہ کہا اور فرمایا وہ اپنے دور کے ارکان 4 میں سے ایک رکن تھے۔ کشی فرماتے ہیں ہمارے اصحاب نے حسن بن محبوب کی روایات کی صحت پر اجماع کیا ہے۔ حسن بن محبوب نے 75 برس کی عمر میں سن 224 ہجری میں وفات پائی۔ عبداللہ بن جندب بصری ابن داؤد نے اپنی کتاب میں لکھا عبداللہ بن جندب امام موسیٰ کاظم اور علی رضا علیہ السلام کے روایہ میں سے تھے اور جلیل القدر مجتہد اور سقہ تھے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا میں تجھ سے راضی ہوں اور خدا اور اس کے رسول بھی راضی ہیں، اور امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ مختبین یعنی تواضع عاجزی کرنے والوں میں سے ہے۔ کتاب مختار کشی میں یونس بن عبد الرحمن سے منقول ہے کہ میں نے عبداللہ بن جندب کو دیکھا کہ وہ عرفات سے آ رہے تھے، تو میں نے ان سے کہا عرفہ کے روز اللہ تعالیٰ تمام حجاج پر نظر ڈالتا ہے اور یقیناً اس نے آج تمہارے اجتہاد پر بھی نظر ڈالی ہوگی، لہٰذا ہمارے لیے دعا کرو۔ عبداللہ نے کہا مجھے ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، آج اس مقام پر میں نے اپنے لیے ایک بھی دعا نہیں مانگی کیونکہ میں نے امام علی رضا علیہ السلام سے سنا ہے وہ جو شخص اپنے کسی مومن بھائی کے لیے اس کے پس پشت دعا کرے تو آسمان سے منادی ندا کر کے اسے کہتا ہے ایک کے بدلے میں تیرے لیے 1,00,000 نیکی ہے۔
اسی لیے مجھے یہ بات پسند نہیں آئی کہ میں ان لاکھوں نیکیوں کو چھوڑ دوں جن کی مجھے معصوم کی زبانی ضمانت مل چکی ہے، اور اس کی بجائے اپنی ذات کے لیے دعا مانگوں جو نہ جانے قبول ہو یا نہ ہو۔ محمد ابن ابی عمیر ازدی، کتاب خلاصہ و کتاب ابن داؤد میں مذکور ہے۔ محمد بن ابی عمیر بغداد کے رہائشی تھے۔ ان کی کنیت ابو احمد تھی اور وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے احادیث کا درس لیا، اور امام علیہ السلام نے انہیں ان کی کنیت سے یاد فرمایا۔ انہوں نے امام علی رضا علیہ السلام سے بھی روایت کی۔ ابن ابی عمیر ہمارے اور ہمارے مخالفین کے نزدیک جلیل القدر اور عظیم المرتبت تھے اور اپنے دور کے مشہور عابد و زاہد تھے۔ جاحظ جو کہ معتزلہ فرقے کے مشائخ میں سے تھے، انہوں نے قبیلہ قطحان کے افتخار کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنی کتاب میں لکھا، محمد بن ابی عمیر کا تعلق اس خاندان سے تھا اور وہ اپنے دور میں منفرد تھے۔ احمد بن محمد بن عیسیٰ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے تلامذہ میں سے 100 مصنفین نے محمد بن ابی عمیر کی روایات اپنی کتابوں میں نقل کی ہیں، اور خود ابن ابی عمیر نے بہت سی کتابیں تالیف فرمائیں۔ ابن بطہ نے اپنی کتاب میں ان کی 94 کتابوں کے نام تحریر کیے۔ امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد مامون رشید نے محمد بن ابی عمیر کو قید کر کے زندان میں ڈال دیا، اور زندان میں ان پر بے پناہ ظلم و تشدد کیا گیا، اور ان کے گھر کی تلاشی لی گئی اور ان کی تمام تالیفات برآمد کر کے طلب کر دی گئیں۔ پھر محمد بن ابی عمیر نے اپنے حافظے کے بلبوتے پر نوادر کی 40 جلدیں مکمل کی تھیں۔ مختار کشی میں فضل بن شازان سے روایت ہے کہ ابن ابی عمیر نے کہا، میرے والد نے مجھ سے فرمایا، تو نے علماء عامہ کے ساتھ نشست و برخاست رکھی ہے، اس کے باوجود تو نے ان کی احادیث کیوں نقل نہ کی؟ تو میں نے عرض کی، میں نے مشائخ عامہ سے روایات سنی ہے، لیکن روایت نہ کرنے کی وجہ یہ کہ میں نے اپنے بہت سے اصحاب کو دیکھا جنہوں نے علماء عامہ و خاصہ سے علم حاصل کیا اور پھر دونوں کو مخلوط کر بیٹھے، اور پھر حالت یہ ہوئی کہ روایت عامہ کو رجال خاصہ سے نقل کرنے لگے۔ اسی لیے میں نے علماء عامہ کی روایات سنی ضرور ہیں، لیکن انہیں لکھنے سے اعتراض کیا تاکہ اختلاط سے محفوظ رہ سکوں۔ مختار کشی میں فضل بن شازان سے منقول ہے کہ مخالفین نے مامون عباسی کو محمد بن ابی عمیر کے متعلق بتایا کہ اسے عراق کے تمام شیعوں کے ناموں کا علم ہے۔ مامون نے انہیں اپنے دربار میں طلب کیا اور ان سے کہا کہ وہ عراقی شیعوں کے نام بتا دیں۔ انہوں نے نام بتانے سے انکار کر دیا۔ مامون نے حکم دیا کہ انہیں برہنہ کر کے کوڑے مارے جائیں، چنانچہ انہیں کوڑے مارے گئے، اور اس سلسلے میں خود ان کا بیان ہے، جب مجھے 200 کوڑے لگ گئے تو میری طاقت جواب دے گئی اور قریب تھا کہ میں عراقی جماعت کے نام بتا دیتا ہے۔ اسی اثنا میں یونس بن عبد الرحمن کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ انہوں نے کہا، محمد بن ابی عمیر، قیامت کی پیشی کو ذہن میں رکھو۔ ان کے الفاظ سن کر مجھ میں قوت ایمانی دوبارہ اود کر آئی اور میں نے صبر کیا۔ آخرکار اللہ نے مجھے اس اذیت سے نجات دلائی اور میں پوری طرح سے ثابت قدم رہا اور مامون کو مظلوم شیعوں کے نام نہ بتلائے۔ حضرت فضل بن شازان کہتے تھے، محمد بن ابی عمیر کو تشیع کی وجہ سے 1,00,000 درہم سے زیادہ کا نقصان اٹھانا پڑا۔ حض بن شازان سے مروی ہے، اس نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے سنا کہ ہارون الرشید کے عہد حکومت میں محمد بن ابی عمیر کو جرم تشیع میں 120 کوڑے مارے گئے، اور انہیں یہ کوڑے ہارون کے حکم سے سندھی بن شاہق کوتوال نے بغداد میں مارے تھے۔ پھر انہوں نے 21,000 درہم جرمانہ دے کر خلاصی پائی۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا، تو کیا محمد بن ابی عمیر دولت مند تھے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، ان کے پاس 5,00,000 درہم تھے۔ شیخ نجاشی رقم ترازے کے جاحظ نے محمد بن ابی عمیر سے روایت کی اور وہ جا بجا اپنی کتابوں میں ان روایات کا تذکرہ کیا ہے، اور اس نے اپنی ایک کتاب فخر قحطان علی عدنان اور اپنی دوسری کتاب البیان والتبیین میں ان کا ذکر کرتے ہوئے لکھا،
ابراہیم بن واجہ نے مجھ سے ابن ابی عمیر کے متعلق بیان کیا کہ وہ شیعوں کے سربراہوں میں سے ایک سربراہ تھا۔ ہارون الرشید کے عہد حکومت میں اسے قید کیا گیا، اور اس کی قید کا سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ہارون اسے قاضی کا منصب دینا چاہتا تھا، لیکن وہ یہ عہدہ نہیں لینا چاہتا تھا، اسی لیے ہارون نے اسے قید کیا۔ اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے مجبور ہو کر منصب قضاوت قبول کر لیا تھا، جبکہ اس کی قید کا بعض علماء نے یہ سبب بیان کیا کہ ہارون نے انہیں اس لیے قید کیا تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ وہ اسے شیعوں کے نام بتائے اور بالخصوص امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اصحاب کی خبر دے۔ اور بیان کیا جاتا ہے کہ اسے بے تحاشا مارا پیٹا گیا، اور وہ بے تاب ہو کر نام بتانے پر آمادہ ہونا چاہتا تھا کہ اسے محمد بن یونس بن عبد الرحمن کی آواز سنائی دی کہ اے محمد بن ابی عمیر، خدا سے ڈر ہے۔ یہ آواز سن کر اس نے صبر کیا اور اللہ نے اسے نجات دلائی۔ اور بیان کیا جاتا ہے کہ مامون نے بھی اسے منصب قضاوت پر مجبور کرنے کے لیے قید کیا تھا، آخر اس نے مجبور ہو کے مذکورہ عہدہ قبول کیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب محمد بن ابی عمیر قید ہوئے تو ان کی بہن نے ان کی کتابوں کو زمین میں دفن کر دیا تھا، اور جب وہ 4 برس کے بعد رہا ہو کر آئے تو اس وقت ان کی کتابیں گل سڑ گئی تھیں۔ پھر انہوں نے اپنے حافظے کے زور پر اور جو چند نسخے لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ چکے تھے، ان کے ذریعے سے 94 کتابیں تالیف کی، جن میں سے چند کے نام یہ ہیں: نمبر 1 کتاب المغازی، نمبر 2 کتاب البدایع، نمبر 3 کتاب الاحتجاج، نمبر 4 کتاب فی الامامہ، نمبر 5 کتاب الحج، نمبر 6 کتاب المتع، نمبر 7 کتاب الاستطاعہ، نمبر 8 کتاب الملاحم، نمبر 9 کتاب یوم و لیل، نمبر 10 کتاب الصلاۃ، نمبر 11 کتاب مناسک الحج، نمبر 12 کتاب الصیام، نمبر 13 کتاب اختلاف الحدیث، نمبر 14 کتاب المعارف، نمبر 15 کتاب التوحید، نمبر 16 کتاب النکاح، نمبر 17 کتاب الطلاق، نمبر 18 کتاب الرضا اور نوادر ابن عمیر، جس کی 40 جلدیں تھیں اور جسے بے شمار راوی تھے۔ احمد بن ابی نصر السکونی البہزنتی۔ خلاصہ میں مذکور ہے کہ احمد بن ابی نصر امام علی رضا علیہ السلام کے پاس گئے اور انہیں قدر و منزلت سے نوازا گیا۔ احمد امام محمد تقی علیہ السلام سے زیادہ قربت رکھتے تھے۔ اصحاب حدیث ان کی روایت کو صحیح تسلیم کرتے ہیں اور ان کی فقہ و اجتہاد کا اقرار کرتے ہیں، اور حسن بن علی بن فضال کی وفات کے 8 ماہ بعد سن 221 ہجری میں فوت ہوئے۔ مختار کشی میں احمد سے منقول ہے کہ ایک دن میں صفوان بن یحییٰ، محمد بن یسار، عبداللہ بن مغیرہ اور عبداللہ بن جندب کے ساتھ امام علی رضا علیہ السلام کے پاس گیا۔ جب ہم گفتگو کے بعد کھڑے ہوئے تو امام علیہ السلام نے مجھے فرمایا، احمد بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا اور حضرت کے ساتھ باتیں کرتا رہا، یہاں تک کہ رات کا ایک حصہ بیت گیا۔ جب میں نے اٹھنے کا قصد کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا، گھر جاؤ گے یا یہاں ہی سونا پسند کرو گے؟ میں نے عرض کی، میں آپ کے حکم پر عمل کروں گا، اگر آپ گھر جانے کا حکم دیں گے تو گھر چلا جاؤں گا، اور اگر یہاں شب باشی کا حکم دیں تو میں یہیں سو جاؤں گا۔ حضرت نے فرمایا، رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے، اس وقت گھر والوں کو بے آرام نہ کرو، بہتر ہے کہ یہیں سو جاؤ۔ میں نے کہا، میں یہاں ہی سو جاتا ہوں۔ پھر امام علیہ السلام اٹھ کر اپنے گھر چلے گئے، اور جب میں نے اپنے مقدر کا عروج دیکھا کہ امام علیہ السلام نے سب کو جانے دیا اور مجھے اپنے پاس روک لیا تو میں دل میں بہت ہی خوش ہوا اور سجدہ شکر میں گر گیا۔ ابھی میں نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا تھا کہ امام علیہ السلام واپس تشریف لائے اور اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے مجھے متوجہ کیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، احمد، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ امیر المومنین علیہ السلام ساسا بن سوہان کی عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے اور اس سے فرمایا، ساسا، میرے یہاں آنے کو اپنے مومن بھائیوں پر فوقیت کی دلیل نہ بنا لینا، میں نے صرف رضائے خدا بندی کے لیے تیری عیادت کی ہے۔ یہ فرما کر امام علیہ السلام واپس روانہ ہو گئے۔ احمد روایت کرتے ہیں کہ جب مامون کے درباری امام علی رضا علیہ السلام کو مدینے سے خراسان لے جانے لگے تو وہ امام علیہ السلام کو لے کر بصرہ روانہ ہوئے۔ میں اس وقت قادسیہ میں تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ امام علیہ السلام کوفے سے گزر نہیں کریں گے۔ امام علیہ السلام جب عراق سے گزرے تو آپ نے قرآن مجید کا ایک نسخہ میرے پاس روانہ کیا۔ میں نے اس
قرآن مجید کو کھول کر دیکھا تو اس میں مجھے ایک سورہ باقی نسخوں کے مقابلے میں لمبی اور بڑی محسوس ہوئی۔ میں نے اس سے چند آیات یاد کی۔ پھر چند روز بعد امام علی رضا علیہ السلام کا غلام جس کا نام مسافر تھا میرے پاس آیا اور مجھ سے وہ نسخہ لے لیا اور اسے رومال میں بند کر کے مہر لگا دی، اور میں نے جو آیت حفظ کی تھی وہ سب کی سب فراموش ہو گئیں، اور میں نے انہیں جتنا بھی یاد کرنے کی کوشش کی یاد نہ آئیں۔ حاشیہ نمبر ایک، مسئلہ تحریف قرآن ہر دور میں شیعہ و سنی میں معرکۃ الآراء مسئلہ رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی روایت فریقین کی کتابوں میں موجود ہے۔ محققین امامیہ کا عقیدہ ہے کہ یہ روایت غلط ہے، کیونکہ قرآن مجید قطعی اور متواتر ہے، جبکہ روایت ضنی و احاد ہے، اور خبر واحد سے خبر متواتر کی تردد ممکن نہیں ہے۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا خود وعدہ فرمایا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کتاب فریقین کی اس طرح کی روایت کو مان لیا جائے تو اللہ کا وعدہ غلط ثابت ہوگا، جو کہ محال ہے۔ نمبر تین، اہل بیت طاہرین نے ہمیشہ موجودہ قرآن مجید کی خود بھی تلاوت کی اور اس کی تعلیم و تدریس پر زور دیا، اور اسے ہی حق و باطل کا فارق اور مسلمانوں کا امام کہا، اور لوگوں کو اسی سے تمسک کی دعوت دی، اور اسی قرآن کو ہی انہوں نے حکم تسلیم کیا۔ نمبر چار، صدر اسلام سے لے کر آج تک شیعہ اسی قرآن کو پڑھتے آ رہے ہیں اور اسی کی تعلیم دیتے رہے، اور ان کے گھروں اور مساجد میں بھی یہی قرآن موجود ہے۔ ہم تمام مسلمانوں سے گزارش کریں گے کہ وہ اس موضوع پر بحث کا دروازہ بند کر دیں اور قرآن کے تواتر لفظی کو مشکوک بنانے کی ہرگز جسارت نہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ پارٹ نمبر 41 کا اختتام ہوتا ہے۔